يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء اس کا آغاز قرابت داروں، رشتہ داروں اور کمزوروں، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر درمیان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں اور اسی طرح کمزوروں اور وارثوں کے جو وراثت کی حصے اور حق بندی ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کیا، اور اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اب اختتام میں بھی اللہ نے ورثاء کی ایک مخصوص قسم جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اور کلالہ کی بھی 3 صورتیں ہیں، ان میں سے 2 صورتوں کا بیان ہے. اس اعتبار سے سورت کا مضمون متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت کا حقیقت مالی حقوق کو بیان کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، جس میں یتیموں، عورتوں اور دیگر اہل حقوق کے جو وراثت میں حق ہے اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا. کلالہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سے نہ تو اوپر کے وارث یعنی باپ دادا موجود ہوں اور نہ ہی نیچے کے وارث یعنی بیٹا پوتا وغیرہ موجود ہوں، بلکہ ساتھ کے جو وارث ہیں بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک موجود ہے. پھر بہن بھائیوں میں سے 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں کی طرف سے وہ بہن بھائی ہوں، باپ دونوں کا الگ ہے لیکن ماں دونوں کی ایک ہے، اس کو عربی میں اخیافی بھائی کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ باپ کی طرف سے شریک بھائی یا بہنوں، ماں دونوں کی الگ ہے لیکن باپ دونوں کا ایک ہے، اس کو اولادی بہن بھائی کہتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے اس کو عینی بہن بھائی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہے. ان 2 آخری صورتوں کا حکم اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. وراثت میں اصل تو بنیادی طور پر یا تو اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے جن کو اصلی وارث کہا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ بیٹا ہے تو اوپر والا والد اس کا موجود ہے، دادا اور دادا موجود ہے. اور اگر یہ دونوں وارث نہیں، کوئی ایسی صورت ہے کہ باپ دادا پر دادا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو پھر اس کا مال جو ہے وہ ساتھ والے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی ان رشتوں میں تقسیم ہوتا ہے جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، اور ان میں قریب کے خونی رشتے بہن بھائی کے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے یہاں انہی کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یستفتونک، اے پیغمبر آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں. کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، مسئلہ پوچھا کہ اگر ایک انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کا کوئی اولاد میں سے بھی اور اوپر کے رشتے یعنی ماں باپ میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی وراثت کس اصول کے تحت تقسیم ہو؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. ایسا انسان کلالہ کہلاتا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے. اور وہ کلالہ انمرون ایک ایسا آدمی ہے کہ ہلاکہ جس کا انتقال ہوا، لیس لہ ولد اور اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ
اور اس کی ایک بہن ہو، اس کا اصول وہی ہے جو بیٹی کا ہے۔ اب یہ بیٹی کے درجے میں آ جائے گی، جیسے کہ پیچھے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں تفصیل کے ساتھ اولاد کی وراثت کا تقسیم کرنے کا کیا اصول ہے اس کو بیان کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو اور نہ ہی ماں باپ ہو، اس کی اگر ایک بہن ہے تو اس کو کل ترکے کا آدھا ملے گا، فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد۔ صورت یہ ہے کہ صرف یہی بہن وارث ہے اور اس کی اولاد کو نہیں ہے میت کی۔ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، اگر بہنیں ایک سے زائد ہوں، دو بہنیں ہوں یا دو سے بھی زائد ہوں، تو اس صورت میں ان کے لیے کل ترکہ کا 2/3 ہوگا، 1/2 ان میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ رثا میں سے بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں قرآن نے کہا کہ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہن بھائی ہوں، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، یعنی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر اس اصول کے تحت وراثت تقسیم ہوگی کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہوگا۔ جیسے کہ بیٹیوں میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر ایک بیٹی ہے تو وہ کل ترکے کا آدھا لے جائے گی، بشرطے کہ بھائی نہ ہو، اور اگر 2 ہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ہوگا، یعنی 1/2 حصے ان کو دیے جائیں گے، 3/2 یعنی 3 میں سے 2 حصے ان کو دیے جائیں گے، ایک حصہ دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر دونوں ہیں، یعنی لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، یا اسی طرح بہن بھائی دونوں ہیں، تو پھر ان کی وراثت کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ جتنا لڑکی کو ملے گا اس سے ڈبل لڑکے کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے جہاں انسانیت کے لیے دیگر احکامات بیان فرمائے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ مالی احکامات اور حقوق واضح کی ہیں۔ ان پر جب تک کوئی قوم عمل کرتی رہے گی تو وہ ہدایت پر رہے گی۔ آج افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے میں وراثت کے حوالے سے بھی بہت بڑا ظلم اور کوتاہی ہوتی ہے۔ بچیوں کو اولاً تو عام طور پر وراثت دی ہی نہیں جاتی، معلوم کر دیا جاتا ہے، اور جو ان کا حق ہے مال میں وہ نہیں دیں گے، لیکن جو ضروری اور لازمی نہیں شریعت میں ٹھہرایا وہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، جہیز کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ وہ استعمال دوسروں نے کرنا ہوتا ہے۔ جو دولہا ہے، دولہا کے رشتے دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ساری جائیداد جب جہیز سارا استعمال وہ کرتے ہیں۔ اس دلہن نے کتنا استعمال کر لینا ہوتا ہے، یا اس کی ضرورت کی کتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ بھی ذمہ داری اس دولہا کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو فراہم کرے۔ اب وہ تو لازم نہیں ہے، وہ تو لازم ہے لڑکے پر، تو جو لڑکے پر لازم ہے وہ ماں باپ سے لے لیتے ہیں، اور جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ دیے نہیں جاتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ جو ترکہ ہے، تمہاری جائیداد اور وراثت ہے، زمین ہے یا دیگر کوئی مال تمہارے پاس موجود ہے، اس میں سے جتنا حصہ لڑکیوں کا بنتا ہے وہ دیا جائے۔ عربوں میں بھی یہی سب سے بڑی خرابی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ صرف نرینہ اولاد وارث ہے، اور پھر نرینہ اولاد میں سے بھی صرف بالغ اولاد کو وارث سمجھتے تھے، جو جنگ میں لڑائی میں اپنے ماں باپ کے کام آ سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کیونکہ جنگ کے اندر یہی ہمارا دفاع کر سکتا ہے، ہمارے مال کا بھی یہی حقدار ہے اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق کو خاص طور پر بیان کیا۔ یہاں بھی بھائیوں کے حصے کو بیان کرنے سے پہلے بہن کا حصہ بیان کیا کہ اگر ایک بہن ہے تو اس کا
دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کا یہ حصہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بہن بھائی دونوں ہوں، اور یہ ایک اور بات یاد رہنی چاہیے کہ یہاں پر بہن یا بھائی جس کا حصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جو یا تو اللاتی باپ شریک بھائی ہو بہن ہو، یا عینی حقیقی بہن بھائی۔ جو ماں شریک بہن بھائی ہوتی ہیں ان کا حصہ قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے احکامات بیان کر رہا ہے اس لیے کہ ان تضلوا، کہ تم کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان تضلوا اصل میں اللہ تضلوا، کہ کسی قسم کی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک بات کی پوری آگاہی اور خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے لیے کیا مفید ہے اللہ جانتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بالغ اولاد ہمارے کام آئے گی لہٰذا وراثت میں انہیں کو حصہ ملنا چاہیے، اللہ جانتا ہے کہ کون تمہارے زیادہ کام آنے والا ہے۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اولاد نرینہ اولاد سے زیادہ بیٹیاں وہ خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی، باوجود اس کے کہ وہ بیچارے دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، لیکن جتنی ان کو فکر اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے اتنی بیٹوں کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گھر سے آ کر اپنی اولاد کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، اور بیٹے ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو تمہیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کہ کون کس درجے کا تمہارے لیے مفید ہے، یا کون اس مال میں تمہارے مال میں کون کتنا حق رکھتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی نے اس انسانیت کو اور اس انسانیت کے لیے حقوق اور احکامات کو متعین کیا ہے، لہذا اللہ کے احکامات پر عمل کرو تاکہ ہر طرح کی گمراہی سے تم بچ سکو۔ تو اس طریقے سے سورہ مبارکہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مالی حقوق کو واضح اور متعین کر دیا ہے تاکہ انسانیت درست راستے پر چلتی رہے اور اس طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے